بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو روحانی سکون 786 میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وادی مہران سرزمین سندھ کو یہ اعزاز اور فخر حاصل ہے کہ یہاں امن و محبت کے پیغمبر اور عرفان و تصوف کے سوتے پھوٹے جو یہاں کے لوگوں کو اپنے علم، عمل، گفتار، کردار اور روشن تعلیمات سے سیراب کرتے رہے۔ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال ماہ مبارک شعبان کی 18ویں کو شروع ہو کر 21 شعبان تک رہتا ہے۔ اس مزار مبارک کی شان اور عرس کی انفرادیت یہ ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کے تمام مکاتب و مسالک کے لوگ اپنے اپنے رنگ اور ڈھنگ میں عرس مناتے ہیں، ہندو بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے انداز میں رسومات ادا کرتے ہیں۔ سندھ ایک قدیم تاریخی و آباد خطہ ہے جہاں مختلف ادوار میں مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی ریاستیں قائم کر کے حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے 13 یا 14 پشت میں جا کر ملتا ہے۔ لال شہباز مروندی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید کبیر الدین بعض کتب کے مطابق ابراہیم کبیر الدین تھے۔ آپ کے آبائی وطن کا ذکر آپ کے مزار پہ درج ہے۔ مروند ایران کا ایک علاقہ ہے جو خراسان یعنی مشہد کے قریب واقع ہے۔ مشہد یا صوبہ خراسان افغانستان کے ساتھ واقع ہے۔ اس کی سرحد افغانستان سے جا کے ملتی ہے۔ بعض مورخین نے آپ کو افغانستان کے علاقے مروند سے قرار دیا ہے۔ آپ کے والد گرامی ابراہیم کبیر الدین جنہیں ابراہیم محاجب کہا جاتا ہے، آپ کے والد گرامی ابراہیم کبیر الدین جنہیں ابراہیم مجاب کہا جاتا ہے، اور ان کا روضہ اقدس حرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہی واقع ہے۔ معروف ہے کہ ابراہیم مجاب کو اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے سلام کا جواب ملتا تھا، اسی وجہ سے ان کا نام بھی مجاب پڑ گیا، یعنی جس کا جواب آئے۔ ابراہیم مجاب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور پہنچی ہوئی ہستی تھے جو روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاوری اور جاروب کشی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر ہی گزار دی اور وہیں دفن ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی 10 سال تک روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاوری اور جاروب کشی کرتے رہے، اور اسی جاروب کشی کے دوران انہیں بلند اور عرفہ مقامات حاصل ہوئے۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم مجاب مرنے سے پیشتر تمام وصیتیں اور ملکوتی امانتیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ بچپن ہی سے تنہائی پسند تھے اور اکثر عبادت الہی میں مشغول رہتے، گھر سے باہر پہاڑوں میں چلے جاتے اور ریاضت میں مصروف رہتے۔ آپ کا گھرانہ علمی تھا، قرآن و حدیث اور دیگر علوم گھر ہی سے حاصل کیے۔ 7 برس کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا۔ آپ کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، ان میں عربی، فارسی، سندھی، سنسکرت، پشتو اور ترکش نمایاں کہی جا سکتی ہیں۔ آپ ایک عظیم فلاسفر اور شاعر تھے۔ آپ کی شاعری کے چند نمونے حاضر خدمت ہیں۔ ترجمہ: نہیں جانتا کہ آخری دیدار کے وقت میں کیوں رقص کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے ذوق پر نازا ہوں کہ اپنے یار کے سامنے رقص کر رہا ہوں۔ اور یہ اشعار تو آپ کی عقیدت اور محبت اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ عشق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور یہ اشعار تو آپ کی عقیدت و محبت اور حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ عشق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ جذب و مستی کی کیفیت سے سرشار فرماتے کہ میں حیدری ہوں، یعنی اپنی نسبت حیدر کرار سے کرواتے، میں قلندر ہوں، دنیا سے دور خدا کے عشق میں سرمست۔ میرا مرشد آقا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ہیں جو تمام عاشقان و سرمستان کے پیشوا ہیں، جو ہمارے سردار ہیں۔ میں تو اللہ کے شیر کے کوچے کا ایک سگ ہوں اور ان کے در پر بیٹھا ہوں، ان کے در سے سیراب ہو رہا ہوں اور اسے کسی بھی صورت چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 25 برس کے ہوئے تو کربلا روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشریف لے گئے۔ یہاں 10 برس کا قیام فرمایا۔ اس کے بعد 35 برس کی عمر میں حج کے لیے تشریف لے گئے، جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور جھاڑو برداری کرنے لگے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت شیر شاہ جلال سید سے ہوئی، ان سے قربت ہوئی
تقریباً 6 سال قیام کے بعد حضرت علی کے مرقد یعنی نجف اشرف عراق تشریف لے گئے۔ یہاں سے ایک حکم کے ذریعے انہیں کربلا جانا پڑا، جہاں حضرت ابراہیم مجاب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اس دوران آپ کو تمام امانتیں اور علوم و فیوز منتقل کیے اور سالک اللہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے مزار پہ موجود ایک طوق جسے حضرت سیدنا امام زین العابدین کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے، آپ کو ابراہیم مجاب کی طرف سے عطا ہوا۔ اس کے بعد آپ بر صغیر تشریف لے آئے۔ یہاں آپ تبلیغ کرتے کرتے سندھ پہنچے۔ یہ غزنوی اور غوری ادوار کا زمانہ تھا۔ بر صغیر میں کئی بزرگان اسلام کی تبلیغات اور توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچنے میں کوشاں تھے۔ یہ اپنے دور کی بڑی ہستیاں تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سیون کو اپنا مسکن بنایا۔ اسی دور میں یہاں ہندو راجہ چوپٹ یا چرپٹ کی حکومت تھی، جو فحاشی و عریانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سیون کو مسکن بنا کے سب سے پہلے ان فحاشوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ کی زبان میں اثر تھا۔ کچھ ہی عرصے میں تبدیلی واقع ہوتی دیکھی جانے لگی، اس کے بعد آپ کی مخالفت ہونے لگی۔ راجوں کو اپنی سلطنت اجڑتی دکھائی دی۔ اسی زمانے میں ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں مشغول تھے، جن سے آپ کی بہت قربت تھی۔ آپ کو عربی زبان پہ مکمل عبور تھا اور آپ عربی میں صرف و نحو بھی مکمل جانتے تھے، لہٰذا آپ نے سیون میں آنے کے ساتھ ہی ایک مدرسہ قائم کیا جس میں اسلامی علوم و فیوز کی بارش ہوتی اور لوگ بہت زیادہ اس سے مستفید ہوتے۔ آپ علمی مقامات کے ساتھ روحانی بلندیوں پر بھی فائز تھے۔ آپ کی انہی روحانی پرواز کے باعث آپ کو شہباز کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے بڑی پرواز والا۔ آپ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ ہمیشہ لال رنگ کے کپڑے پہنتے، اسی وجہ سے آپ کو لال بھی کہا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لال سائیں بھی پکارا جاتا ہے۔ لال ایک قیمتی موتی کو کہا جاتا ہے۔ آپ بہت ہی قیمتی شخصیت تھے اور آپ نے مجرد زندگی گزاری تھی۔ آپ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ زمان و مکان کی قید سے آزاد تھے۔ اصل میں قلندر اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و عملی امتیازات اور عرفانی کمالات کا چرچا زبان زد عام اور خاص ہونے لگا۔ اہل سیون بالخصوص بازار میں برائی کے اڈے بھی کم رنگ ہونے لگے۔ بہت سے لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ کئی ہندو بھی آپ سے انسیت رکھنے لگے تو راجہ نے آپ کے خلاف سازش کی، مگر اللہ کے ولی کے خلاف اس کی سازشیں کامیاب نہ ہو سکیں اور راجہ کو اقتدار اور دنیا سے ہاتھ دھونے پڑے۔ سیون کی سرزمین آپ کرامات کی گواہ ہے، جہاں کئی ایک یادگاریں آج بھی قائم ہیں۔ اس میں ایک قلعہ کے آثار بھی موجود ہیں جس کو آپ نے الٹ دیا تھا اور راجہ چوپٹ کا اقتدار ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک باغ بھی موجود ہے جہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے درخت لگایا تھا اور ہریالی آ گئی تھی، جبکہ اس سے قبل یہاں قلت آب اور ہریالی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح جہاں آپ نے عبادت و ریاضت کی اور چلے کاٹے وہ مقام بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے 1274 عیسوی میں اس دنیا سے پردہ پوشی فرمائی۔ آپ کا موجودہ مزار پہلی بار 1356 میں تعمیر ہوا۔ اس میں شہنشاہ ایران کا گفٹ کردہ ایک سونے کے پانی والا دروازہ بھی لگایا گیا، جو اس دور کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں نصب ہوا۔ سونے کے پانی والے دروازے تھے، ایک لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ نصب ہوا اور دوسرا لاہور میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ نصب کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اولیاء اللہ کی تعلیمات، افکار و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔